السلام علیکم قابل شفقت طلباء اور محترم ناظرین، سب سے پہلے تو میں معذرت خواہ ہوں کہ ویڈیو اپلوڈ کرنے میں تاخیر ہوئی۔ کچھ گھریلو مصروفیات اور مسائل کی وجہ سے بہت سارے پیغامات اور میسیجز واٹس ایپ کے ذریعے آ رہے تھے کہ ویڈیو اپلوڈ نہیں ہوئی اب تک۔ صفحہ نمبر 118 درسی کتاب میں صفحہ نمبر 118 پر جو دیا گیا ہے، منٹو میرا دوست میرا دشمن، عصمت چغتائی کی لکھی ہوئی ہے خاکہ نگاری، اس پر نظر ڈالتے ہیں۔ درسی کتاب میں صفحہ نمبر 118 دیکھیے، اس میں مشقی سرگرمی اور استحسانی وضاحت وغیرہ دی گئی ہیں۔ اسی طرح خاکہ نگاری پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ خاکہ انگریزی لفظ اسکیچ، ہم کہتے ہیں کبھی کہ کچھ پروگرام کرنا ہے یا کچھ طے کرنا ہے یا کوئی چیز بنانا ہے، ہم بولتے پہلے اس کا ایک خاکہ بنا لیا جائے، ایک کچا خاکہ اس کا تیار کیا جائے، اس کے بعد ہم مکمل اس کے اوپر جو ہے عمل کریں گے۔ اسی طرح انگریزی میں اسکیچ کہا جاتا ہے جس کے لغوی معنی یعنی ڈکشنری میننگ ڈھانچہ بنانا یا مسودہ تیار کرنا ہے، جبکہ ادبی نقطہ نظر سے خاکہ شخصیت کی ہو بہو عکاسی کا نام ہے۔ اس خاکہ نگاری میں نہ صرف شخصیت کی ظاہری تصویر کشی کی جاتی ہے بلکہ باطن کا بھی احاطہ کیا جاتا ہے۔ اسی طرح خاکے کے متعلق اور ایک بات کہ خاکے کے لیے موضوع کی کوئی قید نہیں، خاکہ نگار اپنے مشاہدے میں آنے والے کسی بھی شخص کا خاکہ لکھ سکتا ہے۔ اردو میں ایسے بے شمار لوگوں کے خاکے لکھے گئے ہیں جو سماج ادب میں ممتاز حیثیت کے مالک تھے۔ ایسے لوگوں کے جو ہیں خاکے بھی اردو کے مشہور ہیں جو سماجی اعتبار سے بہت اہم نہیں تھے۔ آئیے اس خاکے کے جو مشقی سوالات ہیں اس پر نظر ڈالتے ہیں، جو صفحہ نمبر 122 پر دیے گئے ہیں۔ خاکے پر مبنی سرگرمیاں، جس میں عصمت چغتائی جو ہے ان کی تاریخ پیدائش، مقام پیدائش اور ملازمت، تاریخ وفات وغیرہ دیا گیا ہے۔ دوسرا خاکہ ہے جس میں عصمت چغتائی کے ناول ہیں اور تاریخ پیدائش سعادت حسن میں منٹو کی تصانیف وغیرہ۔ اس کے جوابات میں دیکھیے، ترتیب میں پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھے کی بجائے چوتھا اس ویڈیو میں اپلوڈ ہو چکا ہے، جس میں منٹو کی تصانیف آتش پارے، کالی شلوار، ٹھنڈا گوشت، ٹوبا ٹیک سنگھ۔ اسی طرح پہلا خاکہ تاریخ پیدائش، مقام پیدائش، ملازمت اور تاریخ وفات میں لکھ دیا ہوں، آپ دیکھ کر کے جو ہیں اپنی بیاضوں میں لکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح دوسرا خاکہ ہے عصمت چغتائی کے ناول، جس میں ضدی، ٹیڑھی لکیر، معصومہ اور ایک قطرہ خون دیا گیا ہے۔ آئیے مشقی سوالات کی جانب چلتے ہیں، جس میں ہدایات کے مطابق سرگرمیاں جو ہے مکمل کرنا ہے۔ جس میں پہلا سوال ہے، منٹو کے فلیٹ کی حالت کے بارے میں لکھیے۔ جواب، منٹو کے فلیٹ کی حالت اور کیفیت مندرجہ ذیل ہیں۔ منٹو کا فلیٹ ایڈلفی چیمبر نامی بلڈنگ میں تھا، جس کی شروعات ہی ایسی سیڑھیوں سے ہوئی جو نہایت خستہ اور پرانی حالت میں تھی، جس پر قدم رکھنے سے ہی چر چر کی آواز آتی تھی۔ عصمت چغتائی تحریر کرتی ہیں کہ فلیٹ کا دروازہ نیم وا یعنی آدھا کھلا ہوا تھا۔ ڈرائنگ روم کے جیسا ایک کمرہ تھا جس کے ایک کونے میں صوفہ سیٹ رکھا ہوا تھا اور کمرے کی دوسری جانب ایک بڑا سفید اور صاف پلنگ پڑا تھا۔
کھڑکی سے قریب ایک بڑی میز تھی جس پر بہت سارا سامان، کتابیں وغیرہ رکھی تھی۔ میز کے سامنے ایک بڑی سی کرسی رکھی ہوئی تھی۔ منٹو کے فلیٹ کا ایسا ہی حلیہ تھا۔ سوال نمبر 2 دیکھتے ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے، مصنفہ کے ذریعے بیان کیا گیا منٹو کا سراپا تحریر کیجیے۔ سراپا کہتے ہیں سر سے لے کر پیر تک، جسے ہم انگریزی میں ایک ایکسٹرنل پرسنالٹی کہا جاتا ہے، کہ ظاہری طور پر سر سے لے کر پیر تک وہ کیسے نظر آتے تھے۔ جواب، مصنفہ عصمت چغتائی کے ذریعے بیان کیا گیا منٹو کا سراپا یعنی سر سے لے کر پیروں تک کا حلیہ مندرجہ ذیل ہیں۔ منٹو کا سر سے لے کر پیر تک جو نقشہ مصنفہ نے تحریر کیا ہے وہ قابل تصور ہے۔ منٹو کا جسم دبلا پتلا ہونے کی وجہ سے بیٹھی ہوئی حالت میں بڑا چھوٹا اور مختصر لگتا تھا، مگر جب وہ کھڑا ہو جاتا تو قد کافی لمبا نظر آتا۔ جسم پر کھدر کا کرتا پاجامہ اور صدری پہنے، آنکھوں پر موٹے شیشے والا چشمہ ہوتا جس کے پیچھے بڑی بڑی سیاہ پتلیوں والی آنکھیں نظر آتی۔ نازک ہاتھ پیر، سر پر بہت زیادہ بال جو صحیح طریقے سے جمے نہ ہوں، زردگال وہ بھی پچکے ہوئے، اور بے تکے دانت۔ اسی طرح آئیے اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ اگلا سوال ہے نمبر 3، وہی صفحہ نمبر 122 پر۔ ڈاکٹروں سے متعلق منٹو کے خیالات قلم بند کیجیے۔ جواب، ڈاکٹروں سے متعلق منٹو کے خیالات بڑے واضح تھے کہ ڈاکٹروں میں قابلیت نہیں رہی۔ مصنفہ عصمت چغتائی نے جب منٹو سے سوال کیا کہ آپ کھانس رہے ہو تو اس کا علاج کیوں نہیں کیا؟ منٹو نے کہا کہ ڈاکٹروں نے کہا تھا کہ تم کو ٹی بی کا مرض ہے اور تم سال بھر میں مر جاؤ گے۔ منٹو نے کہا کہ میں نے زندہ رہ کر ڈاکٹروں کو غلط ثابت کر دیا، اور مزید منٹو نے ڈاکٹروں کی ناقابلیت بتاتے ہوئے کہا کہ ان ڈاکٹروں سے زیادہ قابل تو میسمرزم اور جادوگر ہوتے ہیں، جو بولتے ہیں وہ کر کے بھی دکھاتے ہیں۔ اسی طرح آئیے اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ سوال نمبر 4، منٹو، عصمت چغتائی اور اشوک کمار کا واقعہ بیان کیجیے۔ جواب، منٹو فلمستان کے یعنی فلم کمپنی کے فلم انڈسٹری کے ایک رکن یعنی کہ ممبر تھے۔ مکھرجی کو اس فلم کمپنی کے مکمل اختیارات تھے، یعنی مکھرجی مالک تھے۔ منٹو کو بھی دوسرے ادیبوں کی طرح اپنی تعریف سن کر اچھا لگتا تھا، جس کا انہیں سہارا تھا اور ہمت بھی ملتی تھی۔ ایک فلم جس کا نام 8 دن تھا کامیاب نہیں ہو سکی، جس کی وجہ سے مکھرجی صاحب سے منٹو کا کچھ مسئلہ ہو گیا، کچھ پرابلم ہو گئی، کچھ مسئلہ ہو گیا، اور وہ فلمستان چھوڑ کر اشوک کمار کے ساتھ بمبئی ٹاکیز چلے گئے۔ اشوک کمار ان کے چہیتے ہیرو تھے۔ منٹو کے ذریعے عصمت چغتائی کو فلمستان میں سینئر ڈپارٹمنٹ میں کام کرنے کا موقع ملا، جو منظر نگاری جسے کہتے ہیں، جس کی وجہ سے منٹو بہت خوش ہوا کہ اب دونوں مل کر فلموں کے لیے کہانی لکھیں گے اور اشوک کمار ہیرو ہوگا، پھر تو تہلکہ مچ جائے گا۔ لیکن منٹو کی کم رفتار کہیں یا مقدر کہیں، منٹو کی کہانی مکمل ہی نہیں ہو پائی، اور عصمت چغتائی کی فلمی کہانیاں ضدی اور پھر محل دونوں مکمل ہو گئے، اور منٹو آگے بڑھ ہی نہیں پائے، جس کی وجہ سے منٹو نے خود ذلت محسوس کی، اور منٹو مستقبل کو سنوارنے کے خواب کو لے کر پاکستان چلے گئے، جہاں ان کی بیوی اور بچے پہلے سے رہتے تھے۔ اسی طرح سوال نمبر 5، مصنف نے منٹو کی زندگی کے آخری ایام کا جو نقشہ کھینچا ہے اسے لکھیے۔ ایام یہ دراصل جمع ہے یوم کی، یوم کی معنی دن، ایام بہت سارے دن یا دنوں کو کہتے ہیں۔
تو مصنف نے منٹو کی زندگی کے آخری دنوں کا جو نقشہ کھینچا ہے اسے ہم کو لکھنا ہے۔ جواب: مصنفہ عصمت چغتائی نے منٹو کی زندگی کے آخری ایام کا نقشہ، یعنی کہ آخری دنوں کا منظر، بہت ہی دکھ، غم، پریشانی اور حالات سے متاثر بتایا۔ مصنفہ تحریر کرتی ہیں کہ سعادت حسن منٹو جو کہ روشن مستقبل کی تلاش میں پاکستان چلے گئے، مگر حالات ایسے ہو گئے کہ مستقبل تو دور کی بات، منٹو کے زمانے حال پر اندھیرا چھانے لگا۔ یعنی کہ فیوچر کی بات تو بہت دور، پریزنٹ میں منٹو جو ہے پریشان ہو گئے، حال میں پریشان ہو گئے۔ ان پر مقدمہ چلایا گیا اور جیل ہو گئی۔ پاکستان میں ان پر مقدمہ بھی چلا اور جیل بھی ہو گئی۔ کسی نے آواز بھی نہیں اٹھائی۔ مصنفہ مزید تحریر کرتی ہیں کہ ایک مصیبت ختم ہوئی اور تو پتہ چلا کہ شراب پینے کی عادت، اور ایک مصیبت جو ہے ختم ہوئی اور پھر پتہ چلا کہ شراب پینے کی عادت جو ہیں وہ اور معاشی پریشانیوں کی وجہ سے دماغ صحیح نہ رہا اور دوستوں نے ہی پاگل خانے پہنچایا۔ ایک دن ہوش مندی میں منٹو نے خط لکھا کہ میں ٹھیک ہو گیا ہوں، مجھے بمبئی بلا لو۔ پھر دوبارہ خبر ملی کہ پھر سے پاگل خانے جانا پڑا۔ پاکستان سے آنے والوں نے بتایا کہ منٹو بہت شراب پینے لگ گئے، کسی سے بھی پیسہ مانگ لیتے ہیں، اخبار والے مضمون لکھوانے کے پیسے پیشگی میں دیتے، یعنی ایڈوانس میں دیتے، تو سب کھا جاتے ہیں، اور ایسے دردناک حالات میں منٹو اس دنیا سے چلے گئے۔ اسی طرح آئیے اگلے سوال کی جانب۔ درج ذیل جملوں کی استحسانی وضاحت کیجیے۔ نمبر 1، شاید رعونت اور گستاخی کے ساتھ ان میں بے ساختہ شگفتگی مجھے مور کے پروں کی یاد دلاتی تھی۔ یہ جملہ عصمت چغتائی یعنی کہ مصنفہ نے کہا ہے، اس کی ہم کو استحسانی وضاحت کرنی ہے۔ جواب: مصنفہ عصمت چغتائی اس جملے میں سعادت حسن منٹو کی غرور پسند گفتگو، بات کرنے کا سخت انداز اور بے مروت سخت لہجہ بتایا ہے، جسے گستاخی بھی کہہ سکتے ہیں یا گستاخی بھی کہتے ہیں۔ غرور اور تکبر کے لیے مصنفہ نے رعونت کا لفظ استعمال کیا ہے، اور مصنفہ نے یہ تمام خصلتوں اور عادتوں کا ذکر کرتے ہوئے یہ بات بڑی خوبصورتی کے ساتھ ذکر کر دیا کہ منٹو کی عادت میں شگفتگی، یعنی کہ عادت میں خوشنمائی اور کھلا سا پن بھی موجود تھا، جس کی خوشنمائی اور خوبصورتی کو محسوس کرتے ہوئے مصنفہ کو مور کے پر یاد آ گئے، جو اپنے اندر ایک نازک پن اور جمال رکھتے ہیں، یعنی خوبصورتی رکھتے ہیں۔ مور کے پروں کی خوبصورتی اور نازک پن کو منٹو کی شگفتگی کے ساتھ توازن میں لانا مصنفہ کی تحریر کی حسن خوبی ہیں۔ آئیے نئے سوال کی جانب۔ استحسانی وضاحت میں دوسرا ہے، اس کا قرضہ بھی کیا تھا، یہی نا کہ اس نے مجھے بہن کہا تھا۔ جواب: منٹو کا آخری وقت اور منٹو پر گزرے وہ تمام حالات، جس میں منٹو کے جیل جانے سے لے کر پاگل خانے جانے تک تمام باتیں مصنفہ عصمت چغتائی کو خط کے ذریعے سے معلوم ہوئی تھی، یا جو لوگ پاکستان سے آتے تھے وہ خبر دیا کرتے تھے۔ یہ تمام کڑوی خبریں سن کر عصمت چغتائی بیزار ہو چکی تھی۔ اسی بیزاری کے دوران منٹو کا آخری خط آیا، جس میں منٹو نے ایک آخری مضمون اپنے اوپر لکھنے کی درخواست کی، اور بیزاری کے عالم میں مصنفہ کے منہ سے نہ چاہتے ہوئے بھی یہ جملہ نکل گیا کہ اب تو مرنے کے بعد ہی مضمون لکھوں گی۔ مصنفہ کہتی ہیں کہ یہ بات سچ ہو گئی اور منٹو کے مرنے کے بعد ہی لکھ رہی ہوں، مگر پتہ نہیں دل میں ایک کسک زندہ ہے، یعنی ایک درد زندہ ہے۔ اور مصنفہ نے مزید کہا
کہ پتہ نہیں یہ درد سینے پر قرض جیسا بوجھ ہے، اور مصنفہ سوچنے پر مجبور ہیں کہ کون سا قرض ہے جس کا درد ان کو ستا رہا ہے اور اندر ہی اندر پریشان کر رہا ہے۔ پھر مصنفہ خود ہی یہ بات تحریر کرتی ہیں کہ منٹو کا قرض کیا تھا کہ اس نے بہن کہا تھا۔ یہی بات مصنفہ کو اندر اندر بہت کھائے جا رہی تھی، اسی لیے مصنفہ نے یہ بھی کہہ دیا کہ مرنے والے زخم لگا جاتے ہیں جو خاموش سلگتا رہتا ہے۔ اسی طرح الحمدللہ طلبہ، ہمارے مشقی سوالات مکمل ہوئے۔ صفحہ نمبر 122 پر آخری سوال ہیں، سبق سے محاورے تلاش کر کے ان کے معنی لکھیے اور انہیں اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ بہت آسان سوال ہیں، یہ آپ لوگوں کو خود سے کرنا رہے گا۔ انشاءاللہ جلد ہی اگلا کوئی ویڈیو اپلوڈ کرنے کی کوشش کریں گے۔ تب تک کے لیے جو ہے خدا حافظ۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء۔ چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب طیبہ، نظر شرمندہ شرمندہ بدن لرزیدہ لرزیدہ۔